کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو میں نے حضور کو جواب نہ دیا. ثم اتیت، پھر میں حضور کے پاس آیا. فقلت، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. قال الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو اور حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك في القرآن أو كما قال جل جلاله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. اللہ پاک جل جلالہ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی، کہ جو وحی تمہاری طرف کی جاتی ہے من الکتاب، کتاب میں سے، اس کی تلاوت کیا کرو. جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند ہے، اس لیے حکم دے رہا ہے کہ اس کی تلاوت کیا کرو. اور ساتھ یہ ہے واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیا کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اس میں جو سب سے پہلا حکم ہے اتل ما اوحی من الکتاب، جو کتاب میں سے وہی آپ کی طرف آتی ہے اس کی تلاوت کرو. اس حوالے سے قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت کتنی ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ پاک جل جلالہ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو رفعت عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا، مراتب بلند ہو جائیں گے، اور کچھ دوسرے لوگ جو ہیں انہیں پست کر دے گا، گویا وہ انہیں گرا دے گا، ذلیل و خوار ہو جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے عزت اور عظمت رفعت ملتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے سے وہ عزت و عظمت نہیں ملے گی. اور جو قرآن کا منکر ہوگا اس کا تو پھر بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، کیونکہ وہ یضع بہ آخرین کا مطلب جو ہے وہ اس پر پھر فٹ ہوگا. اور تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے کچھ انعامات کا بھی اظہار ہوتا ہے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھا کرتا تھا اور اس کے ایک طرف گھوڑا بندھا ہوا تھا، رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا. فتغشتہ صحابۃ، یہ جو تلاوت کر رہا تھا نا آدمی سورہ کہف کی،
اس کے اوپر ایک بادل نے آ کے سایہ کر دیا، چھا گیا بادل. فجعلت تدنو وتدنو، وہ قریب ہونے لگا اور قریب ہونے لگا. وجعل فرسہ ینفر، اس کا گھوڑا بھاگنے لگا، بدکنے لگا، رسی سے بندھا ہوا تھا تو بھاگ نہ سکا. فلما اصبح اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر ذلک، یہ بات، یہ کیفیت، یہ حالت، واقعہ بیان کیا حضور کے سامنے. فقال تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، تو حضور نے فرمایا یہ سکینہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے نازل ہوتا ہے. اگر کوئی قرآن پاک پڑھے تو رب کی طرف سے سکینہ کا نزول ہوتا ہے. سکینہ سکون سے بنا ہے، اس کا معنی ہے کہ بندے کے دل پر سکون ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہے کہ سکینہ فرشتوں کی جماعت کا نام ہو، وہ سکون لے کر، رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں تو بندے کو اس سے حصہ ملتا ہے. اور سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو میں نے حضور کو جواب نہ دیا. ثم اتیت، پھر میں حضور کے پاس آیا. فقلت، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. قال الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو اور حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں. ثم قال، پھر فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا قرآن میں عظیم تر جو صورت ہے میں وہ تجھے وہ نہ سکھا دوں؟ قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے. فاخذ بیدی، تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فلما اردنا ان نخرج قلت، تو جب ہم نکلنے کے قریب تھے، ارادہ کیا کہ نکلے، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ انک قلت لاعلمنک قرآن، میں تجھے ضرور سکھاؤں گا قرآن کا کی ایک صورت جو عظیم تر ہے. قال الحمدللہ رب العالمین، تو حضور نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ والی صورت ہے. اور ساتھ فرمایا یہ سبع المثانی، یہ 7 آیتیں ہیں اور یہ 2 بار نازل ہوئی ہیں. والقرآن العظیم الذی، اور یہ قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، جو مجھے عطا کیا گیا ہے. قرآن پاک کی یہ صورت، بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ قرآن پاک میں سے ہے ہی نہیں. قرآن پاک شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، تو یہ بات نہیں ہے، یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، اللہ کا کلام ہے. کہیں باہر سے نہیں آیا، کسی اور نے یہ ساتھ نہیں لگایا، یہ بھی کلام الہی ہے. اور اس کے پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں. احادیث میں بہت سارے فضائل آتے ہیں. اس کے 32-36 نام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے. حضور فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ شفا بھی ہے ہر بیماری کی سوائے بڑھاپے اور موت کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھ کے دم کر کے کسی پر پھونک دی جائے تو اس کو فائدہ ہو. اور اس کی حدیث پاک میں روایت بھی ہے کہ صحابہ کرام کا قافلہ کہیں گیا ہوا تھا، واپسی پر ایسے ہوا کہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے گراؤ ڈالا، روکا اور کہا کہ بھی ہمارے سردار کو سامنے ڈھس لیا ہے، کوئی تم میں سے اس کا علاج کرنے والا. تو ایک صحابی گئے، انہوں نے جا کے دم کیا یہی سورہ فاتحہ پڑھ کر، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. جب دم کیا بندہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے 30 بکریاں دی، لے کے چل پڑے. تو آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ دم کر کے لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، اگر حضور نے اجازت دی تو ٹھیک ہے. تو پھر گئے حضور کے پاس پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب، کہ اس پر اجرت لی جائے. ایک تو یہ مفہوم ہے، اور ایک یہ کہ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے، بکریاں تم نے لی
یہ اللہ کی عطا ہے اور یہ جائز ہے اور اس کو استعمال کیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک سے یا احادیث کی دعاؤں سے کوئی دم کر کے اجرت لینا حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں برکت ہے، فائدہ ہے، شفا ہے۔ اس لیے حضور یہ بھی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھ نماز پڑھ کہ نماز کے اندر شفا ہے۔ تو چونکہ اس میں سورۃ فاتحہ ہے تو اس سورۃ فاتحہ کی وجہ سے بھی شفا ہے، درود پاک بھی بندہ پڑھتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن پاک کے اور الفاظ بھی سورت یا آیت کی صورت میں ہوتے ہیں وہ پڑھتا ہے، تو اس لیے اس میں برکت ہوتی ہے۔